رمضان تھی، 17 رمضان ہی کے اندر جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کتنے بھیڑ پر نہیں کیا ہے، کوانٹٹی پر نہیں کیا ہے، کوالٹی پر، تھوڑے ہوں لیکن اوصاف والے ہوں، باکمال ہوں، باجمال ہوں، بانوال ہوں، اگر ان صفاتوں کے حامل ہیں اور ان صفاتوں سے متصف اور مزین ہے دوستوں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کامیابی کا، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ایسی جماعت کو فتح دلانے کا اور دینے کا۔ تو وہ 313 صحابہ نہتے تھے، بظاہر کے پاس میں اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، گھوڑے نہیں، ہے نا، اور جگہ بھی ان کے حصے میں وہ آئی جو ریتیلی زمین تھی جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن اوصاف والے تھے، صفاتوں سے متصف تھے ایک صحابہ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ مانند ستارے کے ہیں، کسی ایک کی اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صفاتوں سے متصف تھے تمام کے تمام صحابہ، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ تو اپنے ملک کی دھوپ کچھ بھی نہیں ہے، عربستان کے اعتبار سے عربستان کی جو دھوپ ہوتی ہے اور جو وہاں ریتیلی زمین اور پہاڑی زمین ہے، پہاڑوں کی وجہ سے اور ریت کی وجہ سے دھوپ کی تمازت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس چنچناتی دھوپ کے اندر اور دھوپ کی شدت کے اندر معرکہ کربلا ہو رہا ہے، معرکہ آرائی ہو رہی ہے، لیکن صحابہ روزے کی حالت میں ہیں، ہے نا، اور صحابہ کے پاس میں ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد کے وعدے کا یقین تھا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے والے وہ صحابہ تھے۔ ایک ایک عمل کے اوپر، ایک ایک احکامات کے اوپر جو ہے نا جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یہ ان کو منظور نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ جائے یہ صحابہ کو منظور نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے تو کہا نا صحابہ کی شان میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا حق ادا نہ ہوا، ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، کس کی؟ یعنی اللہ کی جان دی ہوئی ہے نا، تو اگر اس کے لیے ہم نے جان قربان کر دی اور جان کی بازی لگا لی تو کیا ہم نے کمال کر دیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اگر جان بھی لے لی، مال بھی لے لیا تو اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ لیکن افسوس تو اس پر صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کیا۔ آج کے مسلمان چند کام کر کے سمجھتے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہے نا، روزہ بھی آج ہم سے نہیں ہوتا، حالانکہ گھروں میں پنکھے ہیں، گھروں میں اے سی ہے نا، اور ساری نعمتیں مہیا ہیں، اور اتنے مشکلات کا سامنا آج ہمارے سامنے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کے سامنے تھا۔ صحابہ کی مزدوری بھی کیسی ہوتی تھی؟ آج ہمیں اگر کہیں دکان پر کسی سروس پر لگے ہوئے ہیں، جواب پر لگے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ جواب کے اندر تو پھر یارے نیارے ہو رہے ہیں کہ اسی لگی ہوئی ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے صاحب، کام کر رہا ہے، صرف قلم چلا رہا ہے، پھر بھی روزہ نہیں ہوتا، بولے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے 30 اور 35 ٹمپریچر پر، اور جب سوا نیزے پر سورج آئے گا روز محشر، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیا حال ہوگا دوستوں؟ کھوپڑی کھول رہی ہوگی، تلوے لہو لہان ہو جائیں گے، کیا مجال ہے کس کی جو نہ اس کو برداشت کر سکے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنی اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس سزا کے اندر مبتلا ہوگا۔ کوئی گھٹنوں کے بل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے نا چھاتی کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی گلے کے بل جو ہے نا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
اپنے بدعمالی اور کرتوت کی بنا پر